السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائش نیوز میں ہوں عدنان یعقوب۔ وزیر اعظم عمران خان کی ایک اور تقریر نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا رکھی ہے۔ جب اقوام متحدہ عمران خان گئے تھے تو وہ بھی تقریر کو کافی سراہا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کل میلسی کے ایک جلسے میں یورپی یونین کو اور امریکہ کو واضح پیغام دیا کہ وہ خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ روس اور یوکرین کی جو جنگ جاری ہے اس میں پاکستان روس کی مخالفت کرے، لیکن ایک اسٹریٹ فارورڈ پالیسی ہے پاکستان کی۔ پاکستان نے، عمران خان نے ایک واضح بیان دیا ہے کہ دونوں ممالک کی جنگوں کا پاکستان حصہ نہیں بنے گا، پاکستان امن کا خواہاں ہے، لیکن روس کی بھی مخالفت نہیں کر سکتا، کیونکہ یورپی یونین کی جو ووٹنگ ہوئی ہے اس میں 35 ممالک نے اپنا کوئی ووٹ نہیں دیا اور پاکستان نے بھی اپنا غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اب ان 35 ملکوں کے پیچھے ہے امریکہ اور نیٹو، اور خود امریکہ کے اور نیٹو کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ یوکرین کی مدد کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ نیٹو چیف پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ اس جنگ میں نہیں کودیں گے۔ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں امریکہ کی جانب سے دوسرے ملکوں کی طرف سے روس کے اوپر، لیکن جو پاکستان کے مندوب ہیں منیر اکرم، انہوں نے یہ واضح بیان دیا ہے کہ جو قرارداد پیش کی جا رہی تھی روس کے اوپر، اس میں روس کا کوئی موقف نہیں سنا گیا، بلکہ وہ ایک یک طرفہ قرارداد تھی جس کی وجہ سے پاکستان نے غیر جانبدار رہا اور پاکستان نے نہ اس کی حمایت کی اور نہ ہی مخالفت کی۔ پاکستان کی ایک اسٹریٹ فارورڈ پالیسی ہے کہ کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، اور تمام ملکوں سے، روس، امریکہ اور باقی سب ملکوں سے پاکستان دوستی چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ سے، یورپی یونین سے اپنے تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے جو عمران خان نے کل تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کے سفیر نے مجھے خط لکھا اور کہا کہ روس کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں، یہ بات آپ سنیں۔ یورپین یونین کے امبیسڈر نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف سٹیٹمنٹ دیں، اس کے خلاف ووٹ دیں۔ میں یہ یورپین یونین کے امبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا؟ میں اپنے یورپین یونین کے امبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا ہمارا شکریہ ادا کیا؟ کیا آپ نے کہا کہ ہاں آپ نے ہماری مدد کی تھی جب کشمیر میں ہندوستان نے انٹرنیشنل قانون توڑا، یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا؟ کیا آپ میں سے کسی نے ہندوستان سے کوئی رابطہ؟ عمران خان نے اس بات کو پورا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہ میں خود جھکوں گا، نہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا۔ تاریخ میں پہلی بار پاکستان اپنے خود مختار فیصلے لے رہا ہے، اور پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ جو بھی کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے، لیکن اس بار پاکستان امریکہ کی نہیں سن رہا، یورپی یونین کی نہیں سن رہا، اور وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں کہ جو کسی کے کہنے پہ اپنا ووٹ دیں، کسی کے کہنے پہ چلیں۔ ہمیں خود مختار ملک ہیں اور اپنے فیصلے خود لینا جانتے ہیں۔ اور اس صورتحال پہ یقیناً میں، چونکہ جو عمران خان کا موقف ہے یورپی یونین پر امریکہ کے بارے میں، اور وہ ایک خود مختار ہے، اسی وجہ سے اب کیا انٹرنیشنل سطح پہ بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹایا جائے، چونکہ یہاں پہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لے کے چلنا چاہ رہی ہے، تو اس طرح کی کوئی بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں؟ اس کے اوپر ایک پاکستان کے سینئر سابق آرمی کے آفیسر ہیں، ہم اس کی بھی ساری سٹیٹمنٹ آپ کو دکھائیں گے، بتائیں گے کہ انہوں نے یہ بات کا دعویٰ کیا ہے اپنے ٹویٹ کے ذریعے کہ بیرونی سازشیں عمران خان کی حکومت کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں جنرل اسلم، جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا، اور مغرب یہ چاہتا ہے کہ عمران خان ان کے موقف کی تائید کریں اور روس کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں، لیکن پاکستان پہلی بار غیر جانبدار ہے اور کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ لیکن جب رشیا کا دورہ کر کے عمران خان واپس آئے تھے تو اس کے بعد امریکہ نے پاکستان کے بینکوں پہ جرمانے بھی عائد کیے، FATF میں مزید پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ تو بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو عمران خان ڈیسیجنز لے رہے ہیں، سٹینڈز لے رہے ہیں، اب عمران خان کی حکومت مزید نہیں چلنی چاہیے، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، اور اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو گرانے کی باتیں کر رہی ہے۔ اور دیکھنا یہ ہوگا کہ جو عمران خان نے کل سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میرے دور میں کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا، پہلے کہہ کے ڈرون حملے کروائے جاتے تھے، اب میں نے پاک فضائیوں کو کہا ہے کہ اگر کوئی ڈرون حملہ ہو تو کوئی اسی کو فوراً مار گراؤ۔ تو عمران خان کی اس تقریر کو جہاں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہیں پہ اپریشیٹ بھی بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، کہ بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی تقریر کے بعد یہ دوسری بڑی تقریر ہے جس میں عمران خان نے یورپی یونین کو، امریکہ کو واضح بیان دیا ہے کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا
کہ ملک کی جو صورتحال ہے وہ کس طرف جاتی ہے۔ ناظرین آج کے لیے صرف اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔